نرسری میں جاتے ہو میرے عزیزو، کوئی گلدستہ، کوئی پھول، کوئی گملہ آپ کو پسند آتا ہے، آپ اسے اٹھا کے لاتے ہو، اگر شوکیس میں رکھ دو گے، اگر اسے الماری میں رکھ دو گے، بتاؤ اس گلدستے پر، اس درخت پر، اس ٹہنی پہ میرے عزیزو خوشحالی آئے گی کہ بدحالی آئے گی؟ آپ کو گھر کے اندر میرے عزیزو ایک کیاری کا انتظام کرنا پڑے گا، ایک نرم مٹی کا سطح ہموار کرنے کا انتظام کرنا پڑے گا، پھر اس گلشن کو، اس پودے کو اللہ اکبر اس مٹی کے ساتھ وابستہ کرنا پڑے گا، روزانہ رکھوالی کرنی پڑے گی، روزانہ آپ کو پانی دینا پڑے گا، تب جا کے گلشن کی صورت اختیار کرے گا۔ پھر میری عزیزو آپ کی آنکھوں کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے روح کو، آپ کے کردار کو یہ گلشن ٹھنڈا کرے گا، یہ گلشن مہکائے گا۔ اسی میں مثال حافظ قرآن کی ہے، ہم نے ایک پودا تیار کر کے دے دیا، اس پودے پہ میرے عزیزو کمپلے بھی پھٹ گئی، چھوٹی چھوٹی پتیاں آ گئی، اب پھول بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، گلشن بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو الماری میں رکھ دو، شادی میں جانا ہے ٹوپی سر سے اتار، شادی میں جانا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے کر، کون سا تو نماز پڑھنے جا رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، سارا مولوی بنا دیا، لوگ کہیں گے اللہ اکبر حاجی صاحب بچے کو کیا کر دیا، اس کو کھلایا پلایا کرو، یہ تو مولوی صاحب بن گیا، اسے تو بچوں والی عادت ہی کوئی نہیں، اسے کھیلنے والی عادت کوئی نہیں۔ خبردار لوگوں کے کھوکھلے گمان کی طرف نہ جائیو، وگرنہ جو محنت استاد نے کی ہے، اس محنت کو میرے عزیزو کامیابی کے درجوں تک پہنچانے کے لیے تجھے رونا بھی پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، وگرنہ یہ محنت بیکار ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم تجھے اتنا رلائے گی کہ رلاتے رلاتے قبرستان کے اندر پہنچائے گی۔ آج یہ 15-20 بچے قرآن کے حافظ بن گئے، بتاؤ کردار میں، شکل میں، عقل میں، صورت میں کوئی کمی؟ سارے سکھر کے نوجوانوں سے ان کا مقابلہ کر لو، ان کا موازنہ کر لو، کسی کے گلے میں سونے کا لاکٹ نظر آئے گا، کسی کے گلے میں سونے کی چین نظر آئے گی، ان ننھے سے سینے کو کھول کے دیکھ لو، رب اکبر کی قسم ہے پورے قرآن میں اللہ کا فرمان قرآن نظر آئے گا یا محمد الرسول اللہ کا فرمان نظر آئے گا؟ آپ نے ایک جزدان دیا، ہم نے قرآن بنا کر پیش کر دیا، اب یہ قرآن میرے عزیزو اب تم نے رحل بن کے دکھانا ہے، جیسے رحل کی 2 پٹیاں ہوتی ہیں، قرآن کو سارا ملتا ہے، باپ ایک پھٹی، ماں دوسری پھٹی، اس میرے عزیزو اس ماڈل کو، اس قرآن والے نمونے کو آپ نے سارا دینا ہے۔ اگر اسے آپ نے اپنی گود میں، اپنی دعاؤں پر، اپنی وفاؤں میں، اپنے مسلح پر میرے عزیزو اس کو یاد کر لیا، رب اکبر کی قسم ہے پھر اللہ قبر کے ٹکڑے کو رحل بنا دے گا، ہمارے کردار کو اللہ قرآن کا نمونہ بنا دے گا۔ پوری دنیا کی کفریہ طاقت میرے عزیزو اسے اس منصب سے، اس معیار سے ہٹانے کی کتنی کوشش کر رہی ہے۔ باہر والوں کا تو میں شکوہ نہیں کرتا، باہر والوں کا میں گیلا نہیں کرتا، مجھے تو اپنے آپ پہ رونا آتا ہے، اپنے خون پہ رونا آتا ہے، اپنے چاہنے والوں پہ رونا آتا ہے۔ بچہ قرآن کا حافظ بنا، آمین والے دل، خوشی والے دل، چاچا جان کہہ رہے ہیں اب اس کا قد بڑا ہو گیا، اب اسے اسکول بھی داخل کراؤ، جتنا اس نے قرآن پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب اسے کاروبار سکھاؤ، اسے دنیا داری سکھاؤ۔ اماں بھی کہہ رہی ہے اگر آپ اسے اکیڈمی میں بھیج دیا کرے، مولوی صاحب کو فون جا رہا ہے، اے مولوی صاحب اللہ اکبر، آپ بچے کو تھوڑا وقت پڑھایا کرے، اسے اسکول کا وقت دیا کرے، اس نے معاشرے کے اندر ایک نام پیدا کرنا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر قرآن کا وارث معاشرے میں نام پیدا نہیں کر سکتا تو دنیا کا کوئی نامور انسان بھی نام پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے کس حیثیت کے حامل تھے؟ 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معیار کیا تھا؟ جب قرآن والا لباس اوڑھ لیا، جب قرآن والی روح ان کے سینوں کے اندر تازہ ہو گئی تو رب اکبر کی قسم ہے یہی لوگ ہیں جن سے مصافحہ کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے انتظار کیا کرتے تھے۔